الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تمام تعریفیں، حمدیں، ثنائیں، تمام بزرگیاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات بابرکات کے لیے، لاکھوں کروڑوں اربوں خربوں درود و سلام نبی دو جہاں، محبوب دو جہاں، رحمت عالم، سید عالم، محبوب پروردگار، احمد مختار، امت کے غمخوار پیارے کریم آقا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات طیبہ کے لیے لاتعداد انگنت درود و سلام آپ کی آل پر، آپ کے صحاب پر، آپ کی اہل بیت اطہار پر۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے نبی اور آخری رسول ہیں، خاتم النبیین ہیں، سید الاولین ہیں والآخرین ہیں، پیغمبر آخر الزماں ہیں، وارث کون و مکان ہیں، تاجدار کائنات ہیں۔ لاکھوں کروڑوں اربوں خربوں رحمتیں ہوں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کے اولیاء پر، مومنین پر، صالحین پر۔ انتہائی معزز و محترم ارباب علم و دانش، حاضرین محفل، سامعین گرامی، ناظرین کرام، دل کی اتھاہ گہرائیوں سے آپ کو پھر السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج یہ ایک سوال ہے اور بڑے دنوں بعد میں آپ سے مخاطب ہوں، کیونکہ الحمدللہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بے پایہ فضل و کرم سے حرمین شریفین کی زیارت کے لیے حاضری کا شرف اللہ اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ سے نصیب ہوا۔ الحمدللہ بہت ساری چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے نصیب ہوئیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خاص نگاہ رحمت ہوئی۔ بہت سارے احباب کے لیے جنہوں نے دعاؤں کے لیے کہا تھا، دعاؤں کے تحفے ہدیے پیش کرنے کا موقع نصیب ہوا۔ جب سے حرمین شریفین کے سفر سے واپسی ہوئی ہے، آج پہلی مرتبہ آپ سے مخاطب ہوں، اور میرے سامنے سوال یہ ہے کہ کوئی ایسا عمل بتائیں جو شارٹ کٹ سا ہو۔ ہم زیادہ طویل پڑھائی نہیں کر سکتے، 41 دن کا چلہ نہیں کر سکتے، 40 دن کا نہیں کر سکتے، بس کوئی ایسا بتا دیں جو مختصر وقت میں جادو، جنات، کالا علم اس کو ختم کر دے اور اس سے پیدا ہونے والی بیماریاں وجود سے نکل جائیں، خارج ہو جائیں،
اور یہ زیادہ طویل نہ ہو، ایسا ہو جو ایک رات کے عمل سے۔ اب میرا ایک رات کے عمل سے جو چلہ ہے، ایک ہی رات میں وہ چلہ ایسا بتانے لگا ہوں جو ایک رات میں آپ کریں اور اس کے عامل کامل بن جائیں، ادھورے عامل نہیں، مکمل و اکمل عامل بن جائیں، کامل و اکمل عامل بن جائیں۔ جس کام کے لیے آپ اس کو پھر پڑھیں وہ کام آپ کا ہو جائے، جس کام کے لیے آپ اس کو شروع کریں وہ کام خوبصورت اور احسن طریقے سے انجام تک پہنچے، جس کے لیے پڑھو وہ کام فوری ہو جائے، اور جو آپ کے لیے غیبی دروازے کھول دینے والا عمل ہو۔ میں وہ عمل آپ کو پیش کرنے لگا ہوں جو میری زندگی کا بڑا آزمودہ ہے، بڑا مجرب ہے۔ دنیا کا کوئی کام بھی آپ چاہتے ہیں چٹکیوں میں دنیا کا کوئی کام آپ کرنا چاہتے ہیں، بھلائی والا کام، اچھائی والا کام، نیکی والا کام، کسی کے نقصان والا نہ ہو، فائدے والا کام ہو، وہ کام چٹکیوں میں ہوں گے۔ تو یہ سوال ہے اور اس کا یہ جواب میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ ایسا عمل آپ کے لیے جو میری زندگی کا بہت ہی آزمودہ ہے، 3 دہائیوں سے جس عمل کی بدولت میں جادو، جنات کا، کالے علم کا، نظر بد کا علاج بھی کرتا ہوں، اگرچہ اور بھی وظائف پڑھتا ہوں اور بھی اعمال کرتا ہوں، لیکن یہ آیا مبارکہ جس کا میں نے چلہ کیا ہوا ہے، باقی چلوں کے ساتھ ساتھ یہ چلہ بھی جو کیا ہے، اس کی افادیت، اس کے فیوز و برکات، اس کے ثمرات اور اس کی برکتیں حاصل کرنے کے لیے آج میں آپ کے دامن میں یہ گوہر نایاب ڈالنے لگا ہوں۔ آپ نے اس کو ضائع نہیں کرنا، مکمل طور پہ شروع سے لے کر آخر تک ایک ایک لفظ توجہ کے ساتھ سننا ہے۔ آپ کی سماعتوں پر یہ ویڈیو گرا نہیں گزرنی چاہیے، مکمل توجہ کے ساتھ آپ لوگ بھی اس کو مکمل توجہ کے ساتھ، اور پوری دنیا میں ہمارے مسلمان بہن بھائی جو کم و بیش 170 کے راؤنڈ اباؤٹ ممالک میں جو ہمیں سنتے ہیں، سن رہے ہیں، ان تک ہمارا یہ میسج جا رہا ہے۔ جب وہ ہماری اس ویڈیو کو دیکھیں گے، یہ ویڈیو اپلوڈ ہوگی، ان تک پہنچے گی، تو میں ان کے لیے بھی یہ گزارش کر رہا ہوں کہ یہ آپ کی سماعتوں پر گرا نہیں گزرنا چاہیے، بلکہ آپ اس کو خود سنیں، دوسروں کو سنائیں، اپنے پیاروں کو سنائیں، اپنے مسلمان بہن بھائیوں تک جہاں جہاں تک پہنچا سکتے ہیں اس کو پہنچائیں، کیونکہ کر بھلا ہو بھلا ہوتا ہے بھلے کا بھلا۔ ابھی حرمین شریفین کی حاضری کے لیے گئے تو وہاں پر وہ ہمارا مرکز مکہ المکرمہ اور مدینہ المنورہ، یہ دونوں شہر ہمارا مرکز و محور ہیں، ہماری جند جان ہیں، ہماری ہر شے اللہ اور اس کے رسول کے نام پر قربان ہے، اور تعلیم دین اسلام کے لیے، خدمت دین اسلام کے لیے صرف ہماری مال و دولت ہی نہیں، ہمارے گھر بار ہی نہیں، بلکہ ہماری جند جان بھی، ہماری اولاد بھی، ہمارے گھر بار بھی، ہمارا سب کچھ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حرمت پر قربان ہے۔ تو وہاں چونکہ پوری کائنات کے گوشے گوشے سے حجاج کرام وہاں پر آتے ہیں، اور میں اکثر ایک بات پر غور و فکر کیا کرتا ہوں کہ ہم یہاں رہ کر کئی ایسے ممالک ہیں کہ ان کے
لوگوں کو ہم مل نہیں سکتے، سوچ بھی نہیں سکتے، تصور بھی نہیں کر سکتے کہ ان کے ساتھ ہماری ملاقات ہو جائے۔ تو یقین جانیے یہ ہمارا مرکز و محور مکہ معظمہ شریف اور مدینہ منورہ شریف، اللہ پاک کے پاک گھر والی پاک جگہ اور مکین گنبد خضرا کے شہر مبارک مدینہ الرسول کی ایسی مقدس سرزمین ہے جہاں پر ہم پوری کائنات کے لوگوں سے ملاقات کر سکتے ہیں، ان کے دکھ اور سکھ سن سکتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ اپنے معاملات کو شیئر کر سکتے ہیں۔ یقین جانیے ہر ملنے والا تقریباً ہر ایک کے بعد دوسرا کثیر تعداد لوگوں کی، وہ جب بھی لوگ مجھے ملتے تو یہ ایک جملہ میرا جو پوری دنیا میں مقبولیت پا چکا ہے، کر بھلا ہو بھلا ہوتا ہے بھلے کا بھلا، بھلا کرتے جاؤ کیونکہ بھلا کرنے والوں کا اللہ بھلا فرما دیتا ہے، اللہ بھلا فرما دیتا ہے۔ تو کتنے لوگ مجھے ایسے ملتے ہیں جن لوگوں نے بتایا کہ پیر صاحب آپ کا وہ جو دم ہے، وہ ہماری ایک ویڈیو رقیہ شریعہ کے نام سے، اس کے اندر بھی وہ دم موجود ہے، وہ آیت مقدسہ، وہ آیت مبارکہ جس کا ایک ہی رات میں چلا کرنے سے آپ عامل کامل بن سکتے ہیں، کامل و اکمل مکمل عامل بن سکتے ہیں، وہ آج میں آپ کی خدمت میں پیش کرنے لگا ہوں۔ ایک رات صرف دے دیں، ایک رات، خانقاہ اولیاء رضویہ سیفیہ دارالعلوم جامعہ جیلانیہ رضویہ رجسٹرڈ حسنین آباد شریف، سٹریٹ نمبر 16، گلبرگ 3، لاہور کینٹ، پاکستان، جہاں پر سینکڑوں بچیاں اور بچے دن رات اللہ عز و جل کے پاک کلام قرآن مجید فرقان حمید کی تعلیم سے اور پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث مبارکہ کے علم سے دن رات فیض یاب ہو رہے ہیں، اور ایک کثیر تعداد ہے مخلوق خدا کی جو دن رات یہاں سے فیض کے لیے دو جوک در جوک آ رہے ہیں۔ غرباء و مساکین اور مستحق طلباء اور طالبات نادار، جن کی کفالت کا، جن کی خدمت کا، تعلیم و تربیت کا، اہتمام و انصرام الحمدللہ فی سبیل اللہ مخیر احباب کے تعاون سے اور دین کا درد رکھنے والے احباب کی معاونت سے کیا جا رہا ہے۔ الحمدللہ دن رات ہر طرح سے اللہ کی مخلوق کی خدمت کے لیے یہ سفر جاری و ساری ہے، وہ چاہے روحانی بیماریوں کے لیے ہے، وہ چاہے عقیدے کی بیماریوں کا ہے، وہ چاہے جسمانی بیماریوں کا ہے، ہر طرح کا علاج الحمدللہ کیا جا رہا ہے۔ اور علوم تصوف سے اور علوم قرآنیہ سے، علوم دینیہ سے، علوم عصریہ سے الحمدللہ الحمدللہ ثم الحمدللہ لوگوں کی جھولیاں بھری جا رہی ہیں۔ تو پوری دنیا سے لوگ جو ملنے والے تھے، ہر ایک یہی کہہ رہا تھا مجھے کہ پیر صاحب آپ کا یہ جملہ ہماری رگ رگ میں اتر گیا ہے، لوں لوں میں اتر گیا ہے، اور اس مبارک مشن میں اللہ آپ کو برکتیں عطا فرمائے۔ یقین جانیے لوگ جھولیاں اٹھا اٹھا کے پیر صاحب وہ ہمیں دعائیں دے رہے تھے، کر بھلا ہو بھلا ہوتا ہے بھلے کا بھلا، بھلا کرنے والوں کا اللہ بھلا فرما دیتا ہے۔ تم بھلا کرتے جاؤ، نیکیاں کرتے جاؤ۔ رومی کشمیر حضرت میاں محمد بخش رحمت اللہ علیہ بڑی خوبصورت آپ نے ایک بات لکھی ہے کہ مٹھا میوہ بیری دیوے پھر بھی وٹے کھاوے، میٹھا میوہ بیری دیوے پھر بھی وٹے کھاوے،
صبر بیریدا ویکھ محمد نیکیاں کر دی جاوے، صبر بیریدا ویکھ محمد نیکیاں کر دی جاوے۔ جو بیری کا درخت ہے کتنا میٹھا میوہ اس کو لگتا ہے، لوگ اس کو وٹے مارتے ہیں، پتھر مارتے ہیں، ڈنڈے مارتے ہیں، جوتے پھینکتے ہیں، لیکن وہ اپنے اس کار خیر والے عمل سے، لوگوں کی بھلائی والے عمل سے، لوگوں کی خدمت والے عمل سے وہ درخت پیچھے نہیں ہٹتا، وہ درخت ہو کر اپنے مشن کو جاری و ساری رکھتا ہے۔ اے بندہ خدا، تو اللہ کا بندہ ہو کر تیرے اوپر کو تان تشنیع کرے تو تو نیک عمل کرنے سے، بھلائی والے عمل کرنے سے پیچھے کیوں ہٹتا ہے؟ دنیا برا بھی اسی کو کہتی ہے جو اچھے کام کرتے ہیں، لیکن اللہ کے ہاں ان کا مقام و مرتبہ کیا ہوتا ہے وہ شاید کسی کے تصور میں نہیں۔ آپ دیکھنا چاہیں تو دیکھیں، آپ دیکھنا چاہیں تو دیکھیں، جنہوں نے اعمال حسنہ کیے، جنہوں نے مخلوق خدا کے ساتھ محبت کی، جنہوں نے مخلوق خدا کے ساتھ تعاون کیا، جنہوں نے مخلوق خدا کے ساتھ پیار کیا، جنہوں نے مخلوق خدا کے ساتھ اچھا برتاؤ کیا، جنہوں نے مخلوق خدا کے ساتھ صلہ رحمی کی، جنہوں نے مخلوق خدا کے ساتھ حسن سلوک کیا، آج انہی کے نام زندہ ہیں۔ اور جنہوں نے مخلوق خدا کے اوپر ظلم کے پہاڑ ڈھائے، چاہے وہ جادو کے ذریعے سے، کالے علم کے ذریعے سے، نظر بد کے ذریعے سے، جادو جنات مسلط کرنے کے ذریعے سے، اور لوگوں کے اوپر جسمانی ٹارچر کرنے سے، مینٹلی ٹارچر کرنے کے ذریعے سے، یا جس طرح بھی ان کا مال و متاع اور گھر بار لوٹ لیا اور ان کو ظلم و ستم کا نشانہ بنایا، اس ذریعے سے جنہوں نے ظلم کیے، آج ان ظالموں کے نام ختم ہو گئے، ان ظالموں کے نام پوری کائنات میں محسن اعظم، محسن اعظم، محسن انسانیت ہی نہیں بلکہ محسن مخلوقات، محسن کائنات، محسن مخلوقات، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو پوری کائنات میں اللہ کے بعد سب سے بڑے سخی ہیں، اللہ کے بعد سب سے بڑے احسان فرمانے والے ہیں۔ بعد از خدا بزرگ توئی، قصہ مختصر، جب حرم شریف میں داخل ہوتے ہیں نا تو انسان کے پاؤں تلے سے زمین نکل جاتی ہے۔ میری کیفیت تو یہ ہے کہ جب آذان ہو رہی تھی حرم پاک کے اندر، اشہد ان محمد رسول اللہ، مؤذن جب یہ کہہ رہا تھا، مؤذن کے زبان سے، لبوں سے جب یہ صدا نکل رہی تھی تو اس وقت پاؤں تلے سے زمین نکل گئی۔ اللہ اکبر، کہ یہی وہ سرزمین مقدس ہے جہاں پر وجہ کائنات، مقصود کائنات، محسن کائنات، محسن مخلوقات پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ کا نام نہیں لینے دیا جاتا تھا، اللہ کا نام نہیں لینے دیا جاتا تھا۔ آج اللہ کا نام بلند ہو رہا ہے۔ اللہ اکبر، لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ ہر حاجی کے، چاہے وہ انڈونیشیا سے تعلق رکھنے والا ہے، سعودی عربیہ سے تعلق رکھنے والا ہے، امریکہ سے تعلق رکھنے والا ہے، برطانیہ سے تعلق رکھنے والا ہے، چاہے وہ سوڈان سے، نائجیریا سے، افریقہ سے تعلق رکھنے والا ہے، چاہے وہ ہندوستان سے، پاکستان سے تعلق رکھنے والا ہے، بنگلہ دیش سے تعلق رکھنے والا ہے، چاہے وہ ایران سے، عراق سے تعلق رکھنے والا ہے، قطر سے تعلق رکھنے والا ہے، دبئی سے، ابوظہبی سے، شارجہ سے تعلق رکھنے والا ہے، عمان سے تعلق رکھنے والا ہے، وہ دنیا کے کسی کونے کے ساتھ، ناروے ہے، ڈنمارک ہے، سویڈن ہے، سوڈان ہے، چائنا ہے، جس ملک کے ساتھ بھی، چاہے وہ ملیشیا کے ساتھ تعلق رکھنے والا ہے، دنیا کے جس ملک کے ساتھ بھی اس کا تعلق ہے،
اس کی زبان کوئی بھی ہو، اس کی لینگویج کوئی بھی ہو، لیکن جب اللہ کے گھر میں داخل ہوتے ہیں، مسجد الحرام کے اندر داخل ہوتے ہیں، جب اللہ کے گھر کی طرف آتے ہیں تو ان کے لبوں پہ ایک ہی ترانہ ہے، لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ اللہ کا نام نہیں لینے دیتے تھے جو ظالم، آج ان کے نام و نشان ختم ہو گئے۔ اللہ اور اس کے محبوب کا نام بلند ہے، اللہ اور اس کے رسول کا نام لیا جا رہا ہے، اور جو اللہ اور اس کے رسول کے ماننے والے ہیں ان کا نام بھی پوری دنیا میں دھومیں مچا رہا ہے۔ تو بھائی جو بھلائی کرے گا، جو نیکی کرے گا، نیک کاموں میں معاونت کرے گا، تعاون کرے گا، مددگار بنے گا، وسیلہ بنے گا، خدمت گزار بنے گا، اللہ اس کے بھی بیڑے پار فرما دے گا۔ میرا رب اس کے بھی بیڑے پار فرما دے گا، میرا رب اس کی بھی نیا پار لگا دے گا۔ تو اس لیے اس ویڈیو کو ہلکا نہیں لینا، بلکہ آپ نے اس کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک شیئر کرنا ہے، اور کوشش کرنی ہے آپ نے ہر وقت اس چینل کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک سبسکرائب کروانا ہے، اور اس عمل کو روکنا نہیں ہے، نیکی کے عمل کو جاری و ساری رکھنا ہے، صدقہ جاریہ کی نیت کے ساتھ اس عمل کو کبھی رکنے مت دینا، کیونکہ نیک عمل تبھی کامیاب ہے اس کے اندر تسلسل ہو اور وہ لگاتار جاری و ساری رہے۔ یہ نہیں ایک مرتبہ کیا اور ختم کر دیا، ایک مرتبہ کیا روک دیا، نہیں، اس کو جاری و ساری رکھنا ہے۔ اور اس چینل کو آپ نے سبسکرائب اپنے دوست احباب رشتہ داروں عزیز و اقارب تک کرواتے رہنا ہے، جس کے ساتھ تعلق ہو سلام دعا ہو اس کو یہ تعارف کرواتے رہیں، اور اس چینل پیر ابو نعمان رضوی سیفی کو سبسکرائب کرواتے رہیں صدقہ جاریہ کی نیت کے ساتھ۔ تو میں یہ عمل جو بتانے لگا ہوں یہ قرآن مجید فرقان حمید کی سورہ شعراء کا اور پارہ نمبر 19 کا یہ عمل ہے، ایک چھوٹی سی آیت مبارکہ جو ایک ہی رات میں آپ کو عامل بنا دے، جس کا چلہ ایک ہی رات میں ہو جائے۔ اگرچہ چلے کے لیے 40 دن درکار ہوتے ہیں، لیکن یہ ایسا مضبوط ترین عمل ہے۔ جس طرح کا کسی نے سوال کیا، اللہ اکبر، سوالی سوال کرے اور محبوب دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلام اس سوال کا حل نہ نکالیں۔ کسی عاشق نے بڑا خوب لکھا، بخش دیتے ہیں پل بھر میں فقیروں کو شہنشاہی، بخش دیتے ہیں پل بھر میں فقیروں کو شہنشاہی، یہ ادنا سا کرشمہ ہے غلامان محمد کا صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یہ ادنا سا کرشمہ ہے غلامان محمد کا، بخش دیتے ہیں پل بھر میں فقیروں کو شہنشاہی۔ سوال کرے اور پھر اس کو قرآن مجید فرقان حمید سے فیض نہ ملے، یہ ہو کیسے سکتا ہے؟ اور یہ آیات بینات ہمیشہ کے لیے، یہ نہیں ہے کہ آج ان کا فیض ہے اگلے سال فیض ختم ہو جائے گا۔ دنیا کی کوئی میڈیسن ہو اس کے اوپر ایکسپائری ڈیٹ لکھی ہوتی ہے، یہ ایکسپائر اس طریقے ہو جائے گی۔ یہ میرے اللہ کا کلام ہے قرآن مجید فرقان حمید، جس کے ایک حرف کی بھی کوئی ایکسپائری ڈیٹ نہیں ہے کہ آج اس کے اندر فیض ہے اور کل اس کا فیض نہیں ہوگا، 1 سال میں، 100 سال میں، 50 سال میں، 500 سال میں، یا اتنے سالوں بعد اس کا فیض ختم ہو جائے گا، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ صبح قیامت تک اس کا فیض جاری و ساری رہے گا، اور پھر قیامت والے دن تو اس کے فیضان کے چشمے پھوٹیں گے نا۔ جس نے قرآن کا احترام کیا ہوگا، جس نے سورہ ملک کا احترام کیا ہوگا، جس نے آیت الکرسی کا اہتمام کیا ہوگا، اللہ اکبر۔ میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان عالی شان کا مفہوم ہے کہ آیت الکرسی پڑھنے والا بندہ ہو جو ہر نماز کے بعد آیت الکرسی کو معمول بنا لے، اس کے اور جنت کے درمیان میں صرف اور صرف موت واحد حجاب ہے۔ یعنی ادھر
اس کی روح کف انصری سے پرواز کی، دوسری بار وہ اگلا جو جہان ہے وہ اس کے لیے جنت الفردوس کا ہے۔ جو آیت الکرسی سے محبت رکھے اور جو سورہ ملک سے محبت رکھے، یہ قبر کے اندر قرآن بخشوانے کے لیے آ جائے گا، ایک نورانی شکل کی صورت۔ تو بھائی قرآن مجید فرقان حمید کا آج جو ادب کرتے ہیں ان کے لیے خوشخبری ہے، عظیم الشان خوشخبری، جو قرآن مجید کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، جو قرآن سے اپنے مسائل کا حل ڈھونڈتے ہیں۔ کوئی ادھر بنگالیوں، ڈھاکیوں، فلانیوں، مکڑیوں کے پاس جا رہا ہے، معالجوں کے پاس، نقلی معالجوں کے پاس جا رہے ہیں، جن کو شرعیت کا پتہ نہیں ہے، جن کو نماز کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، جن کو مخلوق خدا کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، جن کو آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری امت کے ساتھ کوئی تعلق اور واسطہ اور رابطہ نہیں ہے، ان کے پاس جا رہے وہ کہاں سے فیض دیں گے جو ہے ہی خود بے فیض۔ ظاہری نمود و نمائش بڑی، لیکن اندر ککھ بھی نہیں۔ اللہ اکبر۔ جال سازی کے ساتھ بڑی حلیم طبیعت۔ مجھے پھر رومی کشمیر میاں محمد بخش رحمت اللہ علیہ کی بات یاد آ گئی۔ فرماتے ہیں بھیڈا وانگ حلیم دسیانے اور نیت دیا بگیاڑا۔ بھیڈا وانگ حلیم دسیانے نیت دیا بگیاڑا، فرشتیاں وانگوں صورت تیری تیرے اندر دیو جاڑا۔ پر یہ باتیں خاص ہیں، ان کو خاص لوگ ہی سن سکتے ہیں اور خاص لوگ ہی برداشت کر سکتے ہیں اور خاص لوگ ہی یہاں سے فیض لے سکتے ہیں، جو اندر سے جس کی وائرنگ جل چکی ہوگی، جس کے اندر اندھیرا ہی اندھیرا ہے، اس کو میری باتیں اچھی نہیں لگیں گی، وہ اٹھ جائے گا، بات سنتے ہی اس کی طبیعت خراب ہو جائے گی، اس کے اندر کا شیطان جو ہے بھڑک اٹھے گا اور وہ اس کو اس سے دور کر دے گا، کیونکہ خاصاں دی گل عامہ اگے نہیں مناسب کرنی، مٹھی کھیر پکا محمد اگے کتیاں دے دھرنی۔ اللہ اکبر۔ یہ خاص باتیں خاص لوگوں کے لیے، اور آج کی نشست بڑی خاص ہے، بہت خاص نشست ہے۔ اور پھر حرمین شریفین سے واپسی پر آج میری پہلی نشست ہے اور پہلی حاضری ہے۔ یقین جانیے وہاں کی اداسی اور وہاں مدینہ منورہ شریف سے جدائی، مکہ معظمہ شریف سے جدائی، اللہ پیارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مکہ معظمہ سے چلے نا ہجرت فرما کر، تو جبل ابو قبیس کے پاس کھڑے ہو کے آپ نے فرمایا، اے مکہ معظمہ کی پاک سرزمین تو مجھے بہت پیاری ہے، اے شہر مکہ تو بہت پسند ہے مجھے، بڑا پیارا ہے، کیونکہ اے شہر مکہ تیرے اندر اللہ کا گھر ہے، بیت اللہ شریف ہے جسے میرے جد امجد حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے تعمیر فرمایا، لیکن یہاں کے رہنے والوں نے ظلم و ستم کے وہ پہاڑ توڑے ہیں، وہ پہاڑ، اللہ اکبر۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے کہ اے میرے صحابہ، 1.25 لاکھ انبیاء کم و بیش، 1.25 لاکھ انبیاء اکرام علیہم السلام پر ظلم و ستم کے وہ پہاڑ نہیں ٹوٹے جن ظلم و ستم کا سامنا میں نے کیا ہے۔ تو وہ آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ مکرمہ شریف سے ہجرت فرماتے ہوئے، اللہ اکبر، مازاق کے کاجل والے محبوب کی آنکھوں سے آنسو چھلک پڑے۔ تو بھائی ہم تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتی ہیں، ادنا سے امتی ہیں،
اور بڑے خطاکار سے ہیں، بڑے گناہگار سے ہیں، تو مکہ معظمہ شریف کی جدائی اور مدینہ منورہ شریف کی جدائی یقین جانیے برداشت نہیں ہو پا رہی تھی۔ ایسے لگتا تھا یہ دل سینے سے باہر آ جائے گا۔ اور میرے ساتھ میرے صاحبزادہ، جنہیں سب لوگ بڑے پیار سے محبت سے چھوٹے سرکار کہتے ہیں، پیرزادہ شاہ محمد حسنین رضا رضوی سیفی اطال اللہ حیاتہ، اللہ ان کی عمر طویل فرمائے۔ میں ان کی آنکھوں میں جو آنسوں کی رم جھم تھی، مجھے دیکھ کے اپنی تکلیف کے ساتھ ساتھ، اپنے غم کے ساتھ ساتھ ان کا غم بھی ہو رہا تھا، لیکن ساتھ ساتھ خوشی بھی ہو رہی تھی کہ یا اللہ تیری بارگاہ سے جو عشق مانگا تھا وہ عشق تو نے عطا فرما دیا ہے، وہ خیرات مل گئی ہے، اللہ پاک استقامت عطا فرمائے۔ وہ خیرات کیا مانگی تھی؟ اللہ اکبر، اللہ کے گھر میں بیٹھ کر اور مدینۃ الرسول میں گنبد خضرا کے سامنے بھی یہی دعا مانگی تھی کہ میری آنے والی نسلیں تیرے عشق میں ہی مچلیں، انہیں ایسا تم بنانا مدنی مدینے والے۔ اللہ سے بھی یہی دعا مانگی، محبوب کے وسیلے سے بھی یہی دعا مانگی۔ تو الحمدللہ، تو یہ ایک غم کے صدمے کے ساتھ کئی دن طبیعت نے برداشت نہیں کیا کہ کچھ بول سکے۔ تو آج حضرت علامہ پیر محمد ارسلان رضا رضوی سیفی صاحب زیدہ مجدہ، جو میرے ولی عہد ہیں، میرے نائب ہیں، اور الحمدللہ اس ادارے کے، اس خانقاہ کے جانشین بھی ہیں، اور الحمدللہ یہاں اس سے متصل خانقاہ اولیاء رضویہ سیفیہ سے متصل جو 2 جامعات ہیں بچوں کے اور بچیوں کے، ان دونوں اداروں کے یہ پرنسپل بھی ہیں۔ تو انہوں نے آج بڑی پرزور اس پر لوگوں کے کئی سوال بھی مجھے بتائے اور پیش کیے، اور اپنے دل کی باتیں بھی میرے ساتھ شیئر کی۔ تو میں نے اس میں سے آج ایک سوال پر یہ آپ سے گفتگو کر رہا ہوں، لیکن یہ گفتگو اتنی جامع ہے، جس نے اس آیت مبارکہ کا چلہ کر لیا نا، اس کے انشاءاللہ تعالی دونوں جامع بیڑے پار ہو جائیں۔ اس آیت مبارکہ، چھوٹی سی آیت مبارکہ، ایک ہی رات کا چلہ، ایک بار بیان کو مکمل سنیں اور چلہ کریں، پھر دیکھیں رب تعالیٰ کی رحمتیں کیسے برستی ہیں، باطنی غیبی خزانوں کے دروازے آپ پر کیسے کھلتے ہیں، اور کس قدر خفیہ چیزیں آپ کے سامنے ظاہر ہوتی ہیں، اور آپ پر کس طرح کے باطنی اسرار و رموز وہ آپ پر منکشف ہوتے ہیں، یہ آپ خود اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے، دل کی آنکھوں سے دیکھیں گے۔ اللہ اکبر۔ تو میں بتا رہا تھا کہ کتنے ہی لوگوں کو اس کا فیض ملا ہے، لاکھوں لوگوں کو، لاکھوں کروڑوں لوگوں کو اس کا فیض ملا ہے، لیکن شعر میں آپ کے ساتھ ویڈیو کی صورت میں آج پہلی بار کر رہا ہوں۔ ہمارے آستانے پر اسی کو دم کیا جاتا ہے، جادو کے توڑ کے لیے، جادو کو ختم کرنے کے لیے، جادو کو جسم سے نکال دینے کے لیے، آسیب اور سحر کے اثرات کو یوں پگھلا دیتی ہے یہ آیت مبارکہ کہ پسینے کے ذریعے سے آپ کے وجود سے نکل جائے، پخانے کے ذریعے سے، پیشاب کے ذریعے سے، اس کے اثرات آپ کے وجود سے فوراً نکلنا شروع ہو جائیں گے۔ جو بندہ اس آیت کا عامل بن جائے اور لوگوں کو دم کرے، میں اجازت دیتا ہوں، الحمدللہ بنگلہ دیش میں، اجمیر شریف میں، بریلی شریف کے اندر، ممبئی کے اندر، دہلی کے اندر، عراق کے اندر، ایران کے اندر، مشہد امام حسین علیہ السلام، وہاں اس کے سامنے الحمدللہ ایسے ساتھی ہیں جو سلسلہ علیہ رضویہ قادریہ میں میرے ساتھ بیعت ہیں، سلسلہ علیہ سیفیہ نقشبندیہ مجددیہ میں ہم کسی کو فون پہ بیعت نہیں کرتے۔ ہمارے سرکار تاجدار سلسلہ علیہ سیفیہ، محبوب سبحان، شہباز لامکان، قندیل عارفان، سلطان الاولیاء، جنید عصر حاضر،
بستامی زماں، غزالی زماں، رازی زماں، حضرت مجدد دوراں، حضرت خواجہ خواجگاں، حضرت اخندزادہ سیف الرحمن مبارک پیر ارچی و خراسانی نور اللہ برکادہ، آپ فون پہ بیعت نہیں فرماتے تھے، آپ کا طریقہ بیعت یہ تھا کہ آپ ہاتھوں میں ہاتھ لے کے بیعت فرماتے تھے۔ تو سلسلہ عالیہ، نقشبندیہ، مجددیہ، چشتیہ، قادریہ، سہروردیہ میں ہم مبارک صاحب کے طریقے پر ہی بیعت کرتے ہیں، لیکن یہ ورد و وظائف کے لیے حلقہ ارادت میں لینا، یہ فون پہ بھی سلسلہ رضوی میں، قادری میں، یہ الحمدللہ سلسلہ رضویہ قادریہ مجھے مفتی اعظم ہند الشاہ امام مصطفیٰ رضا خان علیہ رحمت الرحمن، ان کے عظیم خلیفہ مرشد ما، محسن ما، پیر طریقت، رہبر شریعت، آفتاب ولایت، حجت الاسلام، برکت العصر، شیخ القرآن والحدیث، حضرت مفتی ڈاکٹر پیر محمد عابد حسین رضوی سیفی رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ چونکہ حضرت اخندزادہ سرکار مبارک صاحب امام خراسانی علیہ رحمہ کے بڑے مضبوط اور بڑے محبوب و مقبول خلیفہ ہیں، تو آپ نے ان کی طرف سے بھی چاروں سلسلوں میں مجھے خلافت عطا فرمائی، اور مفتی اعظم ہند علیہ رحمہ جو کہ بڑے عظیم شہزادے ہیں، مجدد دین و ملت اعلی حضرت عظیم البرکت شاہ امام احمد رضا خان قادری کندھاری افغانی ثم بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ کے، آپ کے عظیم شہزادے الشاہ امام مصطفیٰ رضا خان علیہ رحمہ میرے وہ دادا مرشد ہیں سلسلہ رضوی میں، رضوی قادری کے اندر، اور پر میرے پردادا مرشد ہیں حضرت اعلی حضرت عظیم البرکت علیہ رحمہ۔ تو درمیان میں یہ میرے لیے دو واسطے ہیں، دو واسطوں سے تیسرا واسطہ الحمدللہ میرا اعلی حضرت عظیم البرکت علیہ رحمہ کے ساتھ ہے، اور حضرت اخندزادہ سرکار مبارک علیہ رحمہ، آپ کی طرف سے فیوزات اور برکات، آپ کے عظیم خلیفہ آفتاب ولایت، حجت الاسلام، شیخ القرآن والحدیث، حضرت مفتی ڈاکٹر پیر محمد عابد حسین رضوی سیفی رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ کی طرف سے، تو الحمدللہ یہ ورد و وظائف کے حوالے سے، لوگوں کا بھلا کرنے کے حوالے سے، میں رضوی قادری سلسلے میں لوگوں کو حلقہ ارادت میں داخل کرتا ہوں۔ کئی لوگ بنفس نفیس بالمشافہ بیعت ہوئے یہاں آ کر، اور کئی لوگوں نے مختلف ممالک کے دوروں میں جا کے بیعت کی، اور یہ بھی آپ کو بتاتا چلوں کہ الحمدللہ حضرت سرکار غوث اعظم شہنشاہ بغداد محبوب سبحانی شہباز لامکانی قندیل نورانی غوث سمدانی میرا محی الدین الشیخ سید عبدالقادر جیلانی الحسنی والحسینی البغدادی رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ سرکار کے شہر مبارک بغداد میں بھی الحمدللہ ایسے ساتھی ہیں جو آگے لوگوں کا بھلا کر رہے ہیں، ان کے آستانے ہیں، اور اسی طرح دنیا کے مختلف ممالک کے اندر ان لوگوں نے اس کی اجازت، کئیوں نے تحریراً لی ہے، کئیوں نے زبانی مجھ سے اجازت لی ہے، تو وہ اس سلسلے میں الحمدللہ مجھ سے اجازت لے کر وہ آگے مخلوق خدا کی بھلائی کا کام کر رہے ہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ یہ بھلائی کی شمع ہر جگہ پر جلے، اور اس کے لیے ان لوگوں کو اجازت ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام مبارک، کوئی ایک اسم مبارک اللہ تبارک و تعالیٰ کا وہ کومنٹ میں لکھتے ہیں، اپنا نام لکھتے ہیں، اپنے سٹی کا اور اپنے کنٹری کا نام لکھتے ہیں، وہ اپنا نام لکھیں، ان کو اجازت ہے۔ اگر کوئی نام نہیں لکھنا چاہتا، وہ صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے مبارک ناموں میں سے کوئی ایک اسم اللہ کا لکھ دے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسماء مبارکہ سے، اسماء الحسنہ میں سے کوئی ایک اسم کومنٹ میں لکھے، انشاءاللہ تعالیٰ اس کو اجازت ہے۔ اور یہ کومنٹ لکھنے کی ایک وجہ ہے، وہ وجہ بھی آپ کو بتا دیتا ہوں۔ ایک تو یہ ہے جتنے پڑھیں گے اس کو ثواب ملے گا، یہ بھلائی کا کام اس کے ہاتھ سے ہو گیا، اس نے اللہ کا نام لکھا، اللہ کا مبارک اسم لکھا۔ نمبر 2، اگر اس نے درود پاک لکھا ہے، کلمہ شریف لکھا ہے، ماشاءاللہ لکھا ہے، سبحان اللہ لکھا ہے، الحمدللہ لکھا ہے، اللہ اکبر لکھا ہے، آپ کو پتہ ہے یہ 4 کلمے اللہ اور اس کے رسول کو بڑے پسند ہیں۔
کون سے؟ سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. یہ 4 کلمے اتنی پاور والے ہیں، اتنی طاقت والے ہیں، ان پر بات کرنے کے لیے مجھے ایک الگ سے بیان کرنا ہوگا. تو کوئی بھی اس میں مبارک لکھ دیتا ہے، کوئی جملہ لکھ دیتا ہے، ایک تو وہ صدقہ جاریہ ہو گیا، دوسرا اس نے اپنی حاضری لگا لی، اس نے اپنی حاضری لگا لی. تیسرا یہ ہے کہ وہ اجازت کے لیے اگر اتنا بھی نہیں کر سکتا تو وہ کچھ بھی نہیں کر سکتا. کیوں پیر صاحب؟ اتنا بھی اگر وہ نہیں کر سکتا تو پھر وہ کچھ بھی نہیں کر سکتا. کچھ نہ کچھ تو کرے نا. وہ علم حاصل کرنے والے کہاں سے کہاں تک ملکوں میں جاتے تھے، پیادہ سفر، اونٹوں پہ سفر، گھوڑوں پہ سفر، خچروں پہ سفر، گدوں پہ سفر، پیدل سفر، کیسے کیسے سفر کر کے علم حاصل کرتے تھے. آج سوشل میڈیا نے جہاں پر بہت زیادہ یہ غلط کاموں کی طرف بھی جا رہا ہے، وہاں پر اچھے کاموں کو پھیلانے کا ذریعہ بھی بن رہا ہے. اس لیے آپ اچھے کام کو پھیلانے کا ذریعہ بنے. اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک شیئر کریں، اس کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک شیئر کریں. فیس بک پہ لگائیں، واٹس ایپ پہ بھیجیں، اپنے دوستوں کو میسنجر میں بھیجیں، جہاں بھی آپ اس کو بھیج سکتے اس کو بھیجیں. اور اس چینل کو زیادہ سے زیادہ، پیر ابو نعمان رضوی سیفی چینل کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کروائیں. اور ہمارے دوسرے چینل شفا کو، تیسرا فرزند اسلام کو، چوتھا روحانی کلینک کو، اور 5واں علی رضا شاہ سیفی اس چینل کو. اور بھی ہمارے ڈسکرپشن میں نمبر دیے ہوئے ہیں، آپ ان نمبروں کو زیادہ سے زیادہ، ان ناموں کو زیادہ سے زیادہ، ان چینلوں کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک شیئر کریں، تاکہ کر بھلا ہو بھلا ہوتا ہے بھلے کا بھلا. تو الحمدللہ پوری دنیا میں یہ روشنی کا نظام جانا چاہیے. علم کی شمع، روحانیت کی شمع جلنی چاہیے. ہم بخیل نہیں ہیں، اس لیے کہ ہمارے مرشد بخیل نہیں ہیں. ہمارے مرشد نے الحمدللہ ایسے بھر بھر کے ہمارے سرکار نے عطا فرمایا ہے، اور اب ڈیوٹی لگائی ہے کہ آگے بانٹتے چلے جاؤ، آگے بانٹتے چلے جاؤ. الحمدللہ ذکر کے لیے پوری دنیا سے جو لوگ رابطہ کرتے ہیں، ذکر کی دولت حاصل کرتے ہیں، وظائف کی دولت حاصل کرتے ہیں، لوگوں کا بھلا ہو جاتا ہے. اور بھلا کرنا چاہیے، بھلا کرنے والوں کا بھلا ہو ہی جاتا ہے. تو آئیے اس ورد اور اس عمل کی طرف، اس وظیفے کی طرف جو قرآن مجید فرقان حمید کی پارہ نمبر 19 اور سورہ نمبر 26 سورہ شعراء، اس کی آیت نمبر 130 ہے. آیت نمبر 130 130 یہ سکرین پر آپ اس کو ملاحظہ فرمائیں. یہ آیت مبارکہ ہمارے آستانے پر آنے والی پورے جتنی دنیا سے لوگ آتے ہیں، ان سب کو پتہ ہے کہ اس آیت مبارکہ کا کثرت کے ساتھ ورد ہوتا ہے. ہم جو دم کرتے ہیں وہ جہری دم اس لیے کرتے ہیں، اونچی آواز سے اس لیے کرتے ہیں کہ لوگوں کو پتہ چلے کہ قرآن پاک کی یہ آیات بینات پڑھی جا رہی ہیں اور ان سے محبت ہو جائے. وہ آیات جب بھی کہیں پڑھیں گے، سنیں گے، قرآن مجید میں دیکھیں گے، تو ان کا ذہن اس طرف چلا جائے گا کہ یہ جادو کو، جنات کو ختم کرنے والی ہیں، یہ غیبی دروازے کھولنے والی ہیں، یہ جو مانگیں گے اللہ سے وہ مل جائے گا، جو جس کو مانگو گے وہ مل جائے گا، جو مانگو گے مل جائے گا. جھولیاں بھر دینے والی، بینک بیلنس کو بڑھا دینے والی یہ آیت مبارکہ، یعنی برکتیں، رحمتیں اللہ کی طرف سے اتنی نصیب ہوں گی، آپ کو پتہ ہی نہیں چلے گا کہ کہاں کہاں سے اللہ نوازی جا رہا. کیوں نہیں پیر صاحب؟ ہاں جی، پتہ ہی نہیں چلے گا. شرط ایک ہی ہے، شرط یہ ہے کہ قوت ارادی، یقین کی طاقت، توکل کی طاقت، اعتماد کی طاقت بھرپور ہونی چاہیے. کسی سے لڑائی کرنی ہو، کسی پہلوان سے، تو طاقت نہ ہو، قوت نہ ہو تو بندہ فتح یاب ہو سکتا ہے. شیطان وسوسے پیدا کرنے والا،
بدگمانیاں پیدا کرنے والا، بھٹکانے والا، آپ کی توجہ کو تقسیم کرنے والا، اللہ کے کلام کی طرف سے توجہ ہٹا کر غلط چیزوں کی طرف، جس کی توجہ میں یہ آ جائے یار یہ تو قرآن پاک کی آیت ہے، پتہ نہیں پیر صاحب بتا رہے ہیں کام ہونا ہے یا نہیں ہونا، کالے علم کا فلانا لفظ پڑھو، ٹایا، علم ٹایا، علم ٹایا پڑھو، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا، فلاں ہو جائے گا، ڈھیمک ہو جائے گا۔ آپ ایمان سے بتائیں اس بندے کا کام بنے گا؟ بولیں۔ اور بھئی یہ آیت مبارکہ اتنی طاقتور ہے، قرآن کے اندر ہے نا، قرآن مجید فرقان حمید برہان رشید کے اندر ہے، کلام لا ریب فیہ کے اندر ہے، اور یہ وہ کلام ہے جس میں کسی قسم کے شک و شبے کی گنجائش نہیں ہے۔ لوٹ لو، لوٹ لو، یہ بڑی رحمت کی گھڑیاں ہیں، یہ فیضان لوٹ لو، اپنی جھولیوں کو بھر لو قرآن مجید کے فیضان سے۔ لیکن اللہ وحدہ لا شریک، جو یکتا ہے، وحدہ لا شریک ہے، جس کی شان ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے، جس کی رحمت پوری کائنات پر محیط ہے، جو کسی بھی چیز کو بنانے کے لیے اسباب کا محتاج نہیں ہے، وہ چاہے دریا بنانا، سمندر بنانا، پہاڑ بنانا، آنے واحد میں وہ ارادہ فرما لے، کن فیکون، وہ کن فرماتا ہے، فیکون، پس وہ ہو جاتا ہے۔ اس خالق ارض و سما، مالک ارض و سما، پروردگار عالم کا یہ پاک کلام قرآن مجید فرقان حمید اور اس کی آیت مبارکہ سورہ شعراء کی آیت نمبر 130، یہ سورہ نمبر 26 ہے، پارہ نمبر 19 ہے، 19 پارہ نمبر، چھوٹی سی آیت مبارکہ کو 511 مرتبہ پڑھ لیں، اول و آخر درود پاک، بسم اللہ الرحمن الرحیم، پورے عمل کو سماعت فرمائیے، توجہ کے ساتھ، دل کے کانوں کے ساتھ سنیے، ان کانوں سے بھی سنیں، دل کے کانوں سے بھی سنیں، اور اپنے دل والی ڈائری کے اندر اس کو لکھ لیں، اپنے دل کے کاسے میں اس خیرات کو ڈال لیں جو قرآن سے ہمیں مل رہی ہے۔ میرے سامنے اللہ کا قرآن پڑا ہے، رب تعالیٰ کا فرمان، میں آپ کے سامنے اس کو تلاوت کرنے کا شرف حاصل کرتا ہوں، طریقہ سماعت فرمائیے، اور میری طرف سے مکمل اجازت ہے۔ اپنا بھی بھلا کریں، اپنے اہل خانہ کا بھلا کریں، اپنے بچوں کا بھلا کریں، اپنی آنے والی نسلوں کا بھلا کریں، اپنے اعزاء و اقربا کا، رشتہ داروں کا، اپنے ارد گرد سسکتی ہوئی انسانیت کا بھلا کریں۔ لیکن اس بھلے کو کرنے کے لیے آپ کو توجہ سے اسے سننا بھی ہوگا اور اس کی شرائط پر عمل پیرا بھی ہونا ہوگا۔ اور یہ جو عمل کر لیتا ہے نا، وہ چاہے پڑھ کے دم کرے اور چاہے پڑھ کر پانی کے اوپر پھونک مارے، اس طرح سے، اور پھر پانی پی لے یا مریض کو پلا دے۔ اگر وہ ایک ہی چلے میں پانی دم کر کے رکھ لے، بے شک وہ پلاتا رہے جب تک مریض ٹھیک نہ ہو جائے۔ اور اگر وہ خود پینا چاہے، خود مریض ہے، خود عمل کرے اپنے لیے اور خود پیے۔ کب تک پیے؟ اس وقت تک پیے جب تک اس کے وجود کے اندر سے بیماری کا خروج ہو نہیں جاتا۔ اب عمل کی ترکیب سن لیجئے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
وَإِذَا بَطَشْتُمْ بَطَشْتُمْ جَبَّارِينَ وَإِذَا بَطَشْتُمْ بَطَشْتُمْ جَبَّارِينَ وَإِذَا بَطَشْتُمْ بَطَشْتُمْ جَبَّارِينَ۔ یہ سورہ شعراء کی آیت نمبر 130 ہے۔ سورہ شعراء پارہ نمبر 19، بار بار اس لیے بتا رہا ہوں آپ کو یاد ہو جائے، اور سورہ مبارکہ کا نمبر 26 ہے۔ آیت نمبر 130، 130۔ اس آیت مبارکہ کو 511 مرتبہ پڑھنا ہے، اور اول و آخر 11 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ میں درود پاک آپ کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں، 11 مرتبہ اول و آخر درود پاک۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، 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 اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ 11 مرتبہ میں نے درود پاک پڑھا ہے، آپ نے درود پاک اول آخر 11 بار پڑھنا ہے، اور اس عمل کو جس دن آپ نے کرنا ہے، بہترین دن جمعرات کا ہے، اور اگر جمعرات کو کسی شرعی عذر کی وجہ سے آپ نہ کر سکیں تو آپ جمعے کو کر لیں، ہفتے کو کر لیں، اتوار کو کر لیں، سوموار کو کر لیں، منگل کو کر لیں، بدھ کو کر لیں، کسی بھی دن آپ اس عمل کو کر سکتے ہیں، کسی بھی مہینے میں کر سکتے ہیں۔ یہ عمل آپ کو جب نصیب ہو کر لیں، لیکن نماز عشاء کے بعد کرنا ہے، اہتمام کے ساتھ۔ خوبصورت کپڑے پہنے، کوشش کریں سفید کپڑے ہوں، اور اپنے بدن کو عطر لگائیں، جسم کو عطر لگائیں، کپڑوں کو عطر لگائیں، نماز عشاء ادا کریں۔ نماز عشاء ادا کرنے کے بعد اپنے مصلی سے اٹھے نہیں، بس وہیں بیٹھتے ہیں۔ 2 رکعت نماز نفل ادا کریں برائے حاجت، 2 رکعت نماز نفل برائے حاجت۔ میں پورا عمل آپ کو دے رہا ہوں، یہ نہیں ہے کہ سر دے دیا پاؤں نہیں، اور پاؤں ہے تو سر نہیں، پوری چیز پوری توجہ کے ساتھ، پوری ڈیٹیل کے ساتھ۔ اچھا، بعض لوگ اس طرح بھی مجھے سننے کو ملتا ہے کہ جی ویڈیو لمبی ہے، تو بھئی تم ویڈیو لمبی آدھا گھنٹہ اپنا نکال کے یہ عمل سیکھ نہیں سکتے، تم نے کرنا کیا ہے؟ تمہیں کس نے کہا کہ اس کو دیکھو؟ نہ دیکھو، تمہارے نصیب میں اللہ کا قرآن سننا نہیں ہے۔ اللہ اکبر، یہ نور تیری قسمت میں نہیں ہے۔ میں نے پہلے بتایا جس کے اندر کی وائرنگ جل چکی ہے، اس نے سننا ہی کیا ہے؟ اس کو شیطان سننا ہی نہیں دے گا۔ یہ سنے گا وہی جس کے دل میں عشق مصطفیٰ کی شمع روشن ہوگی، یہ بیان سنے گا وہی جو محبوب دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ عشق کرنے والا ہوگا، یہ بیان سنے گا وہی، پیر صاحب وہی بیان سنے گا جس کو قرآن کے ساتھ محبت ہوگی، یہ بیان سنے گا وہی، یہ وظیفہ کرے گا وہی، یہ عمل کرے گا وہی بندہ جس بندے کے دل میں کلام لا ریب فیہ کی محبت ہے، پیار ہے، عشق ہے، ذوق ہے، شوق ہے، اور جس کی سب کچھ جل چکا ہے، اس نے ادھر آنے کیا ہے تو وہ تو کالے پیلوں کی طرف ہی جائے گا، اور وہ کہیں گے نا 2.5 مہینے تو نے ٹٹھی قبر میں بیٹھ کے پڑھنا ہے، ہاں جی، پرانی قبر میں بیٹھ کر وہ ادھر جا کے پنگا لے لے گا۔ لیکن اللہ کا کلام کیسے پڑھنا ہے؟ لباس پاک ہو، بدن پاک ہو، غسل کرے زیادہ اچھا ہے، غسل کرے، اہتمام کے ساتھ خوشبو لگائے، بدن کو، کپڑوں کو خوشبو لگائے، پھر نماز عشاء ادا کرے۔ نماز عشاء کے بعد اس عمل کو کرنے سے پہلے اپنے قریب یا تو بخور جلائے، خوشبو جلائے،
اگر بخور خوشبو میسر نہیں ہے، مکہ معظمہ شریف میں جائیں نا، مدینہ منورہ شریف پہ، تو ہر دکان پر پہلے خوشبوئیں پڑی ہوتی ہیں، بڑے بڑے پلازے، بڑے بڑے ہوٹل، بڑی بڑی جگہ، بڑی بڑی شاپس، اور سب سے بڑھ کر مسجد الحرام کے اندر جائیں تو بڑے بڑے کینڈل لے کر، اتنے بڑے کینڈل، ان کے اندر وہ خوشبو کی دھونی چل رہی ہوتی ہے، اور وہ حرم شریف کے اندر بیت اللہ شریف کے چاروں اطراف میں دھونی دے رہے ہوتے ہیں۔ اسی طرح مسجد نبوی شریف کے اندر، روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، تو یہ خوشبو جلانے سے سنت بھی ادا ہو گئی۔ خوشبو جلائیں، اگر یہ میسر نہیں تو پھر اگربتیاں جلا لیں۔ اب کئی احباب پوچھتے ہیں کتنی تعداد میں؟ 11 کی تعداد میں 11 اگربتیاں جلائیں اور جلا کے سامنے رکھ دیں، ایک جگہ پر بیٹھ جائیں۔ کوئی دائرہ لگانے کی، حصار کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اور بار بار فون پہ یہ پوچھنے کی بھی ضرورت نہیں کہ حصار کرنا ہے کہ نہیں کرنا۔ میں کہہ رہا ہوں کہ نہیں کرنا، تو حصار کی ضرورت نہیں ہے۔ جس طرح استاذ بتائے اس کے مطابق اس چلے کو کرو، اس وظیفے کو کرو، اس عمل کو کرو، فائدہ ہوگا۔ یہ قرآن پاک کا چلہ ہے اور بزرگوں کا عطا کیا ہوا ہے، ہمارے مشائخ کا عطا کیا ہوا ہے۔ الحمدللہ سلسلہ عالیہ نقشبندیہ کا میں اپنے تمام اکابرین کے اور اپنے تمام مشائخ کے نام بتا سکتا ہوں۔ سلسلہ عالیہ نقشبندیہ میں حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک، اور سلسلہ عالیہ چشتیہ قادریہ سہروردیہ میں حضرت مولا کائنات امیر المومنین جناب علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم تک میں تمام سلسلے کے بزرگوں کے مشائخ کے نام بتا سکتا ہوں۔ اس ویڈیو کی طوالت کے خوف کی وجہ سے میں اس میں ان ناموں کا، ان اسماء مبارکہ کا ذکر نہیں کر رہا۔ انشاءاللہ اگلے کسی بیان میں میں ضرور اپنے مشائخ کا ذکر بھی کروں گا، اور توڑ تک ان کا شجرہ جو ہے، شجرہ طریقت، وہ انشاءاللہ تعالی بیان کروں گا، تاکہ آپ احباب تک ان مشائخ کرام کے، ان اولیاء اعظام کے مبارک نام بھی آپ کو پہنچ جائیں، جن سے مجھے فیض ملا، ان کو آگے سے فیض ملا، ان کو ان کے بزرگوں سے فیض ملا، اور اسی طرح چلتا چلتا یہ سلسلہ حضرت امیر المومنین علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم تک پہنچتا ہے۔ اور سلسلہ عالیہ نقشبندیہ میں تاجدار صداقت، شہنشاہ صداقت حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ تک یہ سلسلہ پہنچتا ہے۔ تو محترم ناظرین کرام، اسامعین کرام اور حاضرین مجلس، بات یہ ہے کہ جس طریقے سے بتایا جائے اسی طریقے سے کیا جائے تو پھر اس چلے کا، اس عمل کا فیض ہوتا ہے۔ تو اس کو آپ نے ایک ہی رات میں 511 مرتبہ پڑھنا ہے، اور اول آخر 11 بار درود پاک ہے، اگربتیاں بھی 11 جلانی ہیں، اور پورے بدن پر آپ عطر لگائیں، کپڑوں کو عطر لگائیں، خوشبو لگائیں، اور سر پر امامہ شریف نہیں تو کم از کم ٹوپی سر پہ ضرور رکھیں، اور اپنے سر کو ڈھانپ کر یہ عمل کریں، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے کی بھرپور کوشش کریں۔ جتنا بھی عمل ہو جائے اتنا ہی حسن بڑھتا جائے گا۔ اور ساتھ ساتھ یہ بتا دوں کہ رزق حلال جو ہے وہ پہلی شرط ہے، اور مخلوق خدا کی محبت، مخلوق خدا کا پیار، یہ بھی ضروری ہے، اور فیض و برکات کا منبع اور سرچشمہ ہے ان باتوں پر عمل کرنا۔ اور ساتھ یہ بتا دوں کہ گزشتہ دنوں میں میرے پاس ایک صاحب نے عرض کیا، اور اس نے اپنی بات سنائی، کہنے لگا جی ایک عرض ہے، اگر اجازت دیں تو بیان کر لوں۔ میں نے کہا کریں۔ اس نے کہا جی میں نے آپ کا جنات والا عمل کیا ہے، لیکن کچھ چیز مجھے نظر نہیں آئی۔ میں نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ تم عمل کرو اور وہ عمل میرا بہت معروف ہے اور پوری دنیا میں اس کے فیض و برکات پھیلے ہیں، بادشاہ جنات کو تابع کرنے والا، ماتحت کرنے والا، اپنے زیر اثر کرنے والا وہ عمل ہے، اور عمل قرآن مجید کی عظمت والی آیت مبارکہ آیت الکرسی اور سورہ رحمان کی 3 آیات ہیں۔ یہ عمل بہت مشہور ہے، شورى آفاق ہے۔ تو میں نے کہا اس کو تو سینکڑوں نہیں، ہزاروں، لاکھوں لوگوں نے اس عمل سے فائدہ اٹھایا، آپ کو کیوں نہیں فائدہ ہوا؟ کوئی نہ کوئی بات بیچ میں ضرور ہوئی ہے۔ تو انسان اپنی کوتاہیوں پہ نہیں نہ جاتا، وہ ملبہ اگلے پہ ڈال دیتا ہے۔ اور ہم تو اللہ کا ذکر بھی اس لیے کرتے ہیں کہ فلانی چیز مل جائے۔ لالچی اور حریص ہم اتنے ہیں کہ اللہ کی رضا کے لیے تو عمل کرتے ہی نہیں ہیں،
عمل کرنا چاہیے اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کے محبوب کی رضا کے لیے، خدمت بھی کرنی چاہیے اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے۔ ہم تو صدقہ بھی کسی کو دیتے ہیں تو کہتے ہیں کہ صدقہ دیتا سی کام ہویا نہیں، یعنی اللہ کی مخلوق کو صدقہ خیرات بھی دیا ہے تو وہ بھی شرط کے تحت دیا ہے، اور اس کے اوپر بھی جو ہے وہ ہم جتانے لگ جاتے ہیں، جبکہ یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ اللہ کی راہ میں صدقہ و خیرات کسی کو دے تو اس کو جتائے۔ تو وہ خیر کہنے لگا جی ایک چیز بس ہوئی تھی، میں پڑھ رہا تھا، میں نے کہا پھر؟ کہنے لگا جی ایک لمبی زلفوں والا بندہ آیا ہے، اتنے لمبے اس کے بال تھے۔ میں نے کہا پھر؟ کہتا بڑا بوسیدہ سا، اس نے لباس پہنا ہوا تھا پھٹا پرانا سا، ہاتھ میں ایک ونگی ٹیڑھی سی لکڑی تھی جیسے اس نے اپنی چھڑی بنایا ہوا تھا، اور بڑا خستہ حال تھا، بہت خستہ حال۔ میں نے کہا پھر؟ کہتا اس نے آ کے مجھ سے کہا کہ مجھے کچھ صدقہ خیرات دو، اپنے بچوں کا صدقہ دے دو، اپنا صدقہ دے دو مجھے۔ میں نے کہا پھر؟ کہتا میں نے کچھ نہیں دیا، میں نے اس کو جھڑک دیا، تم لوگوں کا کام ہی یہی ہے۔ میں نے کہا خدا کے بندے وہی تو آیا تھا، وہ تجھ سے لینے نہیں آیا تھا، تجھے دینے آیا تھا۔ اس عمل کے معاون و مددگار جنہیں موکلات ہم کہتے ہیں، تو وہ موکلات ہوتے ہیں جو آتے ہیں تو مختلف روپوں میں مختلف شکلوں میں آتے ہیں۔ ایک صاحب نے مجھے بتایا کہ ایک عمل کے دوران میں بیری کے درخت کے نیچے قبرستان میں بیٹھ کے، میں نے کہا تجھے کہا کس نے کہ قبرستان میں بیٹھو؟ کہتا جی میں نے کہا گھر میں تو کوئی بچے سانس نہیں لینے دیتے تو کوئی سکون نہیں ہوتا، تو میں نے کہا مسجد میں چلا جاؤں۔ تو مسجد میں گیا تو مسجد میں مولوی صاحب کہتے ہیں جی نماز پڑھ لی، اٹھو نکلو باہر، تالا لگانا ہے۔ میں نے کہا پھر؟ کوئی تجھے جگہ نہیں ملی؟ کہتا صرف قبرستان ہی ملا مجھے۔ بیری کا درخت تھا، اس کے نیچے بیٹھ گیا، میں نے حصار کیا اور کام شروع کر دیا۔ کہتا تھوڑی دیر گزری ہے، یکدم چھن چھن ہوئی ہے، تو میں نے ایسے آنکھیں کھولی، آنکھیں بند کر کے عمل کر رہا تھا، آنکھیں بند کر کے عمل کرتے ہوئے جب وہ چھن چھن کی آواز سنی، میں نے آنکھیں کھولی، آنکھیں کھول کے میں نے دیکھا ایک بہت بڑی قد کاٹ والی ایک مائی ہے، بوڑھی مائی ہے، اور اس کے بال اتنے لمبے ہیں کہ اس کے پاؤں بھی چھپے ہوئے ہیں، اور اس کے ہاتھ لمبے لمبے اس کے ہاتھ ہیں۔ اس کے ہاتھ میں ایک بہت بڑا تھیلا ہے، کپڑے کی بوری جس کو کہتے ہیں، کھدر کا کپڑا یا اس طرح کی کوئی بوری ہے، اس کے اوپر بینک کا نام لکھا ہوا ہے، لیکن وہ نام کوئی اس طرح کا تھا کہ وہ میں پڑھ نہیں سکا کہ کون سا ہے، عجیب و غریب سا نام ہے، اور اتنا مشکل تھا کہ وہ میں پڑھ ہی نہیں سکا، جتنی دیر میں نے پڑھنا تھا اتنی دیر میں کام ختم ہو گیا۔ کہتا اس بی بی نے مجھے آ کے کہا اوے بندہ خدا پیسہ چاہیے؟ تو کہتا ہے پیسے کا نام سنتے ہی میرا تو دل ہی پتلا ہو گیا۔ حالانکہ میں اکثر کہتا ہوں کہ کوئی بھی چیز آپ کو وہ کہیں، کوئی چیز آئے اور آپ کو آواز دے پیسہ لے لو، سونا لے لو، زیور لے لو، کوئی چیز نہیں لینی، بس اتنی بات کہنی ہے کہ جب ہم بلائیں آپ نے آنا ہے اور ہماری ہیلپ کرنی ہے جس معاملے میں ہم کہیں۔ اب وہ کہتا ہے کہ اس نے ایسے بوری کو پلٹا ہے، پیسوں کے نام پہ میرا دل پتلا ہو گیا اور میں نے دل سے کہہ ہی دیا کہ ہاں، تو اس نے ایسے پلٹا ہے تو اس میں سے دتھیاں گری ہیں نوٹوں کی، کہتا ہے دتھیاں نوٹوں کی گری ہیں، اور یوں اس نے بوری خالی کر کے اوپر جھاڑی ہے، تو جب جھاڑی ہے تو میں نے فوراً دائرے سے نکل کر پکڑنا چاہا تو وہاں کچھ بھی نہیں تھا، نہ پیسہ تھا، نہ وہ مائی تھی، نہ کوئی اور تھا۔ تو میں نے اس کو کہا کہ اللہ کے بندے جب پوری ہدایات اور پورے شرائط آپ کو بتائی گئی ہیں تو پھر ان پر عمل جو نہیں کرے گا وہ خالی رہ جائے گا، تو لہٰذا عمل کرتے ہوئے اپنی آپ کو پابندے شرائط ضرور کرنا ہے، ان شرائط کے پابند ضرور کرنا ہے جو شرائط آپ کو بتائی گئی ہیں، رزق حلال کھانا ہے، خوشبو لگانی ہے، اور صدقہ و خیرات کرنا ہے، اور صدقہ و خیرات اللہ کی مخلوق تک پہنچے گا، آپ کو پتہ نہیں کسی کے منہ میں ایک لقمہ جائے گا، اس کے دل سے اتنی بڑی دعا نکلے گی، اللہ اکبر، آپ کے بیڑے پار ہو جائے گا۔ اسی لیے ہم زیادہ فوکس کرتے ہیں کہ صدقہ کرو، اور ہمارا ادھر سینکڑوں بچیاں اور بچے
جن کی کفالت کا نظام الحمدللہ فی سبیل اللہ ہو رہا ہے، جن کی تعلیم اور تربیت فی سبیل اللہ ہے، آپ ان کے لیے کھانے کا اہتمام کر سکتے ہیں، 1 دیگ کر سکتے ہیں، 10 دیگیں کر سکتے ہیں، 20 کر سکتے ہیں، 50 کر سکتے ہیں، جتنا بڑھ چڑھ کے آپ خدمت کا سلسلہ کر سکتے ہیں یا صدقہ و خیرات جو بھی بتایا جائے وہ کر سکتے ہیں، تو اس صدقے کی برکات اتنی ہوں گی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے، آقا علیہ السلام فرماتے ہیں صدقہ دینے والے کا رزق کبھی کم نہیں ہوتا، بلکہ صدقہ دینے والا بری موت سے بچ جاتا ہے، اللہ اس کی زندگی بڑھا دیتا ہے۔ صدقہ دینے والے کے اللہ تبارک و تعالی بلاؤں کو، مصیبتوں کو اللہ تبارک و تعالی ان سے دور فرما دیتا ہے۔ تو یہ عمل ہے سورہ شعراء کی آیت نمبر 130 کا، اس کے آپ عامل بننا چاہتے ہیں تو آپ کو اجازت ہے کمنٹ میں ماشاءاللہ، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، کچھ بھی آپ لکھیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے، اسماء الحسنہ میں سے کوئی ایک اسم لکھ دیں اور اپنا نام لکھ دیں، اپنے کنٹری کا، اپنے سٹی کا نام لکھ دیں، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو مکمل اجازت ہے۔ اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک شیئر کریں۔ یہ اپنے تھمبنیل سے ہی یہ ویڈیو جو ہے یہ پہچانی جا رہی ہے۔ ایک رات کا چلہ زندگی بھر کی مشکلات کو آسان کر سکتا ہے۔ اس کو آپ پڑھیں، اپنے مختلف کاموں کے لیے، مقدموں میں پھنسے ہوئے ہیں تو اس کے لیے پڑھیں، پریشانیوں میں گھرے ہوئے ہیں تو اس کے لیے پڑھیں، دولت نہیں ہے تو اس کے لیے پڑھیں، بیماروں کا علاج کرنا ہے اس کے لیے پڑھیں، کسی کام کے لیے بھی آپ اس کو استعمال میں لانا چاہتے ہیں تو آپ اس کو کریں، دم کریں، پانی پہ پڑھ کے پھونکیں، پئیں، گھر کے اندر چھڑکاؤ کریں، لیکن چھڑکاؤ زمین پر نہیں کرنا، اس کا چھڑکاؤ شاور میں پانی ڈالیں اور اپنے گھر کی 4 دیواری پر اور اپنے کمروں کی دیواروں کے اوپر اس کو چھڑکائیں۔ انشاءاللہ تعالی آپ کو بھلائیاں نصیب ہوں گی، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آپ کے لیے غیبی دروازے کھل جائیں گے اور بہت سارے اسرار و رموز آپ پر منکشف ہو جائیں گے۔ جو لوگ آپ پر جادو ٹونا کرتے ہیں، جو لوگ آپ کا برا کرتے ہیں، اگر ان کے بارے میں پتہ نہیں چلتا تو اس نیت کے ساتھ پڑھیں کہ یا اللہ ان کو مجھے ملوا دے یا خواب میں مجھے نظر آ جائیں، تو آپ اس کے لیے بھی پڑھیں گے تو وہ راز آپ پر کھل جائے گا۔ آپ گھر کے اندر بیماروں کے علاج کے لیے پڑھنا چاہتے ہیں تو کریں، انشاءاللہ تعالی بیماریاں دور ہو جائیں گی، مصیبتیں دور ہو جائیں گی، پریشانیاں دور ہو جائیں گی، اولاد شادی کا مسئلہ ہے وہ حل ہو جائے گا، قرض داری ہے وہ حل ہو جائے گی، جس مسئلے کے لیے بھی پڑھیں گے اللہ پاک کامیابی کامرانی عطا فرمائے گا۔ اور اگر آپ خانقاہ اولیاء رضویہ سیفیہ میں ہونے والی اجتماعی دعاؤں میں شامل ہونا چاہتے ہیں تو آپ سے درخواست ہے کہ آپ 1 مرتبہ سورہ فاتحہ شریف، 3 مرتبہ سورۃ اخلاص یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، اول آخر 1 مرتبہ درود پاک پڑھ کے اس کا ثواب وہ اصال ثواب کر دیں، انشاءاللہ پوری امت کے لیے اور بالخصوص آپ کے اعزاء و اقرباء کے لیے، آپ کے آباء و اجداد کے لیے، آپ کے اہل خانہ کے لیے انشاءاللہ تعالی خصوصی دعا میں آپ کو شامل کر لیا جائے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔